انڈیا کے ایک مسافر کو جہاز میں بیٹھ کر 30 لاکھ کا نقصان ہو گیا، لیکن یہ نقصان کیسے ہوا؟ دوستو، آپ بھی اس نقصان سے بچ سکتے ہیں اور میں بھی اس نقصان سے بچ سکتا ہوں، لیکن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ انڈیا کی ایک مسافر جو کہ اتحاد ایئر ویز میں سفر کر رہی تھی، اس کی ایک کنیکٹنگ فلائٹ تھی۔ اس نے کسی کنٹری سے ترکی ہو کر اور ترکی سے ہوتے ہوئے انڈیا میں آنا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب وہ مسافر جہاز میں چڑھنے لگی تو ان کے پاس ایک بیگ تھا اور اس بیگ میں ان کے 30 لاکھ انڈین روپیز تھے۔ دوستو، یہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس رقم کو ہم پاکستانی پیسوں میں کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ مسافر جب جہاز میں چڑھنے لگتی ہے تو اس کو وہاں کی ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ آپ کا بیگ تھوڑا سا بڑا ہے، تو اگر آپ یہ میرے حوالے کر دیں تو میں اس کو لگیج میں آپ کے لیے بھجوا دیتی ہوں اور وہاں سے آپ بیگ کلیکٹ کر لیجیے گا۔ تو مسافر نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ تو لیکن مسافر سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اس ایئر ہوسٹس کو یہ نہیں بتایا کہ اس بیگ میں اس کے 30 لاکھ روپے ہیں۔ اچھا، تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ فلائٹ وہاں سے اڑتی ہے اور نیکسٹ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے تو وہاں سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ سامان آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کے اگلے جہاز میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسری فلائٹ میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے جب وہ انڈیا پہنچتی ہے تو انڈیا پہنچ کر اس مسافر کو پتہ لگتا ہے کہ جب وہ بیلٹ پر دیکھتی ہے کہ اس کا بیگ تو آ ہی نہیں رہا، تو پھر وہ پتہ لگاتی ہے کہ بیگ کیوں نہیں آ رہا، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیگ تو وہیں رہ گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ اس کا بیگ وہاں پر رہ گیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب وہ وہاں پر جب ان کو ایئرپورٹ کو بتاتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو وہ جو ہے پیچھے سے کنفرم کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی ان کا بیگ پیچھے رہ گیا ہے، لیکن ان کو یہ تسلی دیتے ہیں مسافر کو کہ آپ کا بیگ آپ تک پہنچ جائے گا کچھ دنوں میں۔ مسافر اطمینان کر جاتی ہے اور گاڑی چلی جاتی ہے۔ خیر، اطمینان کہاں آتا ہے روح کو جب 30 لاکھ روپے بیگ میں پڑے ہوں۔ تو خیر، ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسے انلیگل تھے یا وہ پیسے جو ہے کوئی اس نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے، وہ پیسے لیگل تھے اور وہ اتنے پیسے بندہ لا بھی سکتا ہے۔ کیا ہوا پھر کہ جب کچھ دنوں بعد انہوں نے اس کا بیگ اس کے گھر میں بھیجا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب مسافر اپنے بیگ کو چیک کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بیگ میں تو پیسے ہیں ہی نہیں۔ پھر وہ اتحاد والوں کے رابطہ کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے پیسے جو ہیں وہ غائب کر دیے، کہ میرے پیسے میرے بیگ میں نہیں ہیں۔ اتحاد والے کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے یہاں پر نہیں تھے، یہ بیگ جیسے تھا ویسے آپ کو ملا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ظاہر بات ہے یہ مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے یہ مسئلہ، پھر ایئرپورٹ کی انتظامیہ بھی ایکشن میں آتی ہے، وہ اس معاملے کی تحقیق کرتے ہیں۔ جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اس مسافر نے اپنا بیگ اس کو دیا تھا ایئر ہوسٹس کو، لیکن اس مسافر کو اتنی زبان بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی ایئر ہوسٹس کی، تو ہے اس نے جب ایئر ہوسٹس، لیکن اس کو یہ سمجھ لگی کہ ایئر ہوسٹس نے بیگ مانگا ہے، اس نے بیگ ایئر ہوسٹس کے حوالے کر دیا، ایئر ہوسٹس نے بیگ لے لیا، لیکن اس مسافر نے ایئر ہوسٹس کو یہ نہیں بتایا کہ اس میں 30 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ جو کہ اصولی طور پر اس مسافر کو اس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس میں اتنے پیسے بھی ہیں میڈم، لیکن اس مسافر نے نہیں بتایا تو مسئلہ بن گیا۔ اب جب اتحاد والوں نے اس مسافر سے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں، تو ثبوت یہ مسافر نہ دے سکی، جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا 30 لاکھ روپے کا، انڈین روپیز کا، جو کہ ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستانی پیسوں میں تقریباً 1 کروڑ روپے کا نقصان اس مسافر کو ہو گیا۔ اس لیے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی کبھی جہاز میں سفر کریں تو آپ کا جو بھی سامان ہے اس کو ڈکلیئر لازمی کریں کہ میرے بیگ میں یہ چیز موجود ہے، تاکہ بعد میں اگر کوئی خدا نہ خاصہ مسئلہ ہو جائے تو آپ کے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو۔